تو محترم سامعین، بواسیر اور استحاضہ کا خون وضو توڑ دیتا ہے۔ اگر ایک نماز کا وقت شروع ہونے سے اس نماز کے آخری وقت تک اسی حالت میں گزرے اور خون جاری رہے تو اسے معذور قرار دیا جائے گا۔ اب وہ ایک وضو سے اس وقت تک کے اندر جتنی نمازیں فرض، واجب، نفل چاہے پڑھے سب درست ہے۔ اس خاص صورت میں خون آنے سے اس کا وضو نہیں جائے گا۔ یہ حکم ہر اس شخص کے لیے ہے جو اسی طرح کی کسی بیماری جیسے قطرہ آنا، دست آنا، ریح کا خارج ہوتے رہنا، زخم سے خون یا پیپ بہتے رہنا وغیرہ میں مبتلا ہو۔ اگر نئی جگہ سے خون نکل آیا، نئی تکلیف جیسے ریح خارج یا قطرے کی تکلیف شروع ہو گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر دوران نماز ایسا ہوا تو نماز فاسد ہوگی، دوبارہ ادا کرے۔ محترم سامعین، نشہ آور ہو جانا، دیوانہ یا بے ہوش ہو جانا یا غشی طاری ہونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز میں بالغ افراد کا اتنی آواز سے ہنسنا کہ آس پاس والے سن لے، یعنی کہکا لگانا، وضو اور نماز دونوں کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں کہکا لگا کر ہنسا وہ نماز اور وضو دوبارہ کرے، اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا تو وضو کہے مگر نماز جاتی رہی۔ اگر مسکرایا انسان اور صرف دانت نکلے، آواز نہیں نکلی، تو اس سے نہ نماز جائے گی اور نہ ہی وضو جائے گا۔ اگر نماز کے اندر سوتے میں یا نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں کہکا لگایا تو وضو نہیں جائے گا۔ تو خیال رہے کہ بلند آواز سے ہنسنا یعنی کہکا لگا کر نماز کے علاوہ بھی درست نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے بہت ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کا جو ہے وہ نور ختم کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو زیادہ ہنستا ہے وہ علم کی اہمیت کھو دیتا ہے، یعنی کہ مجلس میں ہر ایک کے ہنسنے والے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تو سیدنا بکر بن عبداللہ مزانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو گناہ کر کے ہنستا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس چیز کو جان جاتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ تو لہٰذا مسکرانے کی سنت کے بارے میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کھل کھلا کر کہکا لگا کر ہنستے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق اقدس کا تالو یا یہ نظر آئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن حارث زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا، آپ صرف مسکراتے تھے، اور یہی مومن کی شان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی نرم خوار اور ہنس مکھ کو پسند فرماتا ہے۔ گویا کہ کہکا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگایا ہی نہیں، البتہ کبھی کبھار ہنسنا اور بالخصوص مسکرانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ پھر آپ کی ہی خاصیت ہے، سیدنا شعیب تابعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صحیفوں میں بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جس کی شان مضبوط ہوگی میں اس پر اپنی وحی نازل کروں گا جو دنیا کے قدموں میں میرے انصاف کا بول بالا کرے گا، جو کبھی بلند آواز سے نہیں ہنسے گا۔ تو محترم سامعین، منی، مزی اور ودی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مزی نکلنے پر وضو ہے، اور مزی نکلے تو وضو ہے، اور منی نکلے تو غسل کریں۔ منی سفید کا لیس دار بہہ جانے والا گاڑھا مادہ جو شوہر سے اور کود کر خارج ہو اور اس کے بعد بدن میں سستی پیدا ہو جائے،
اس مادے سے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے مزی کہتے ہیں۔ مزی اسے کہتے ہیں بے رنگ لیسدار بہہ جانے والا گاڑھا مادہ جو بوقت شوہر یا محض خیال یا بیوی سے کھیلنے سے نکلے۔ یہ اچھل کود کر نہیں نکلتا، اس سے سستی نہیں ہوتی، بعض دفعہ اس کے نکلنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو ودی لیسدار سفید مادہ جو گاڑھا منی جیسا ہوتا ہے، دانت ہاضمے کی خرابی وغیرہ کی وجہ سے پیشاب سے پہلے یا بعد میں خارج ہوتا ہے۔ مرد یا عورت نے اپنی شرمگاہ میں خشک روئی وغیرہ رکھی، جب نکالی تو ترت ہی وضو ٹوٹ گیا۔ مرد کا عضو خاص عورت کی شرمگاہ سے یا عورت کی شرمگاہ دوسری عورت کی شرمگاہ سے ملے جبکہ درمیان میں کپڑا نہ ہو تو وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا، چاہے عضو سے کچھ بھی نہ نکلے، انتشار ہو یا نہ ہو، وضو ٹوٹ جائے گا۔ سرنج سے خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ بہہ جانے کی مقدار میں ہوتا ہے۔ تو بچھونا یا چونگ لگانے سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، بے شک بدن پر خون کا نشان نہ ہو۔ تو محترم سامعین، وضو کے مکروہات میں سے آتا ہے کہ ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا یہ مکروہ ہے۔ مسجد کے اندر وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جاتی ہے وضو کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ تو کسی برتن کو اپنے وضو کے لیے خاص کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ دھوپ سے گرم کیے پانی سے وضو کرنا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اس سے برس یا کوڑ کا مرض جو ہے وہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اسے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ ناپاک جگہ پر وضو کا پانی گرنا، اعضاء سے مستعمل پانی کے قطرے لوٹے وغیرہ میں گرنا، وضو کا مستعمل پانی صاف پانی میں گرنا، الٹے ہاتھ سے کولی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ جس پانی میں وضو کریں اس میں تھوکنا، ناک سنگھنا، البتہ جاری پانی میں حرج نہیں۔ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا یا کولی کرنا یہ مکروہ ہے۔ بہت کم یا بہت زیادہ پانی استعمال کرنا، منہ پر زور سے پانی مارنا، پھونکنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا کہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کر کے منہ دھونا یہ مکروہ ہے۔ گلے کا مسح کرنا اور دوران وضو دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ 3 دفعہ نئے پانی سے سر کا مسح کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اعضاء کا 3 سے زیادہ بار دھونا، حدیث شریف میں آتا ہے جو کوئی اس سے زیادہ کرے اس نے برا کیا اور وہ حد سے بڑھ گیا اور اس نے ظلم کیا۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے ان قریب اس امت میں سے ایک ایسی قوم ہوگی جو وضو اور دعا میں حد سے تجاوز کرے گی۔ وضو کا بچا ہوا پانی پھینک دینا یہ مکروہ ہے۔ کسی کا یا اپنا ننگا سطر دیکھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ وضو کے بعد ہاتھ جھٹکنا بمطابق حدیث شریف سے یہ ثابت ہے کہ یہ شیطان کا پنکھا ہے کہ ہاتھ چھٹکنا وضو کے بعد۔ افسوس کے بعد لوگ وضو کے بعد ہاتھ چھٹک کر مستعمل پانی کے قطروں کو اپنے اور لوگوں کے کپڑے پر گراتے ہیں اور اس سے عادی ہو جاتے ہیں، جو کہ منع ہے۔ پھر ان قطروں کو مسجد میں گرانا تو مکروہ اور تاکید سے منع ہے۔ تو محترم سامعین، جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ یہ ہیں کہ وضو کیا تھا مگر اب یاد نہیں کہ وضو ہے یا نہیں، اور کوئی مفسد وضو عمل بھی یاد نہیں تو وضو قائم ہے، البتہ کر لینا بہتر ہے۔ ناخن کاٹنے یا بال کٹوانے سے وضو نہیں جاتا۔ پسینہ یا آنسو آنے اور جو مچھر یا پسو کے کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔